السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب سے پہلے آپ سب کو عید میلاد النبی بہت مبارک ہو۔ تو آج ہے حالم کی سٹوری کا 3rd باب، شکار باز۔ اس نے خواب میں دیکھا گھنا جنگل ہے، اونچے درخت، جھاڑیاں، کہیں بلندی کہیں نشیب، اور وہ دونوں بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ تیز سانس لینے کی آوازیں، ہانپتے ہوئے بار بار گردن موڑ کے پیچھے دیکھنا اور اندھا دھند دوڑنا۔ وہ خود کو واضح دیکھ سکتی تھی، الجھے بکھرے آدھے بندھے سنہرے بال، چہرے پر مٹی اور زخموں کے نشان، ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہنے وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ کتوں کی بھونکنے اور غرانے کی آوازیں پیچھے تھیں، کوئی اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا، وہ بھی بار بار گردن گھما کے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دم وہ رک گئی، جھک کے گہرے گہرے سانس لینے لگی اور جو چند قدم آگے نکل گیا تھا واپس مڑا۔ چے تالیا، رکیں گی تو ان کا شکار بن جائیں گی، دوڑیے۔ وہ اس کے کندھے کے پیچھے گھبراہٹ سے کچھ دیکھتا تھا۔ نہیں، اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ان کے پاس شکاری کتے ہیں، تالیا نہیں بھاگے گی۔ وہ کہتے ہوئے دائیں طرف بڑھی، چند قدم اٹھائے، آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ چے تالیا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ تالیا اور ایڈم میں یہی فرق ہے، تم ایڈم شکار بن کے سوچتے ہو، میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں۔ وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں ہاتھ مار رہی تھی۔ اگر میں شکاری ہوتی تو تالیا اور ایڈم کو کیسے ڈھونڈتی؟ کیسے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پاس جن سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں، اس نے جھاڑیوں میں کچھ دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی رفتار اور سونگھنے کی حس۔ کتے صرف اتنا ہی تیز بھاگ سکتے ہیں جتنا اس کا مالک تیز چل سکتا ہے، کیونکہ یہ شکاری کتے ہیں اور اب ان کے مالکوں نے ان کی رسیاں پکڑ سکی۔ ہمیں کتوں سے تیز نہیں بھاگنا، ہمیں ان کے مالکوں سے تیز بھاگنا ہے۔ اور دوسری چیز، کتوں کے سونگھنے کی حس ان پتوں کے رگڑنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ پاس پودے سے پتے اتار کے اس کو دیتی ہے اور خود بھی لیتی ہے اور کہتی ہے اس کو اپنے جسم پر جگہ جگہ ملو اور اپنے کپڑوں پر، اس کی خوشبو سے کتوں کو ہماری خوشبو کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور وہ ایڈم اس سے پوچھتا ہے، آپ کو کیسے پتہ؟ یہ کیسے؟ وہ بہت حیران ہو کے پوچھتا ہے، کسی نے نہیں بتایا، میں خود شکار باز ہوں بیوقوف۔ وہ کہہ کر درختوں کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اتنے میں ہی تالیا کو ایک دم سے ایڈم کو دیکھ کے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ وہ سامنے کھڑا اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ وہی ہیں نا ان کی نوکرانی۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ پھر مجھے اس کا ویژن کیوں آیا ہے، چپ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ وہاں پہ ایک دم سے پھر بہت غصہ کرتی ہے کہ اس نے مجھے نوکرانی کے روپ میں کیوں کہا تھا۔ داتن اس کے کان میں ادھر بول رہی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا، چلو بھاگو نکلو یہاں سے، ہمیں پولیس آ جائے گی، پکڑ لے گی تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ لیکن وہ ایک دم سے غصہ کرتی ہے اور ساتھ میں سیکیورٹی گارڈ کو بلاتی ہے، آپ کے اس نوکر نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور مجھے بدصورت اور اگلی کہا ہے۔ ایڈم بیچارہ اس کو دکھتا رہ جاتا ہے کہ میں نے آپ کو ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو بس نہیں، میں یہ انویٹیشن کارڈ پکڑو اپنا آسرا میڈم کا، مجھے نہیں آنا آپ لوگوں کے۔ وہ بہت غصہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور آ کے گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ تو داتن اس کو کہتی ہے کہ ہم کس پولیس اسٹیشن میں پکڑے جائیں گے، ہمیں یا بھاگنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کہتی نہیں، ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ نہیں، ہم پکڑے جائیں گے، اس نے تمہیں پہچان لیا کہ تم نوکرانی بنی ہوئی تھی۔ نہیں ہوگا کچھ، چلو میں نے اس کے بارے میں اور کچھ لکھا ہے، تم چلو بتاتی ہوں۔ ادھر وہ ایڈم کو وہ جو اشر ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تالیا کو کچھ کہہ دیا۔ تالیا غصہ کر کے چلی، اشر اس کو بہت ڈانٹتا ہے، سرا بھی ڈانٹتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اگر تمہیں اپنی نوکری برقرار رکھنی ہے تو جا کر اس سے معافی مانگو۔ ایڈم بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا، میں نے تو اس کو ایسا کچھ نہیں کہا۔ لیکن ایڈم چلا جاتا ہے تو ایڈم کے جانے کے بعد اشر کہتا ہے اپنے سیکرٹری کو اس لڑکی کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلواؤ، اس کا بینک بیلنس، ہر چیز، یا یہ خود کو جو بتا رہی ہے وہی ہے۔ پھر ایڈم آ کے اس کو پاس بیٹھتا ہے، فاتح کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو فاتح کہتا ہے کیا تم نے سچ میں اس کو بدصورت کہا؟ ایڈم کہتا ہے بدصورت تو نہیں تھی، اچھی خاصی تھی بیچاری۔ ایڈم کہتا ہے نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اوکے، ایسی بورنگ پریٹی ویمن اس شہر میں گھومتی پھرتی ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹھو گاڑی میں۔ تو ایڈم اس کو حیران ہو کے دیکھا، آپ مجھے نوکری سے نہیں نکالے، وہ اسرا کا معاملہ ہے، تم وہ جو کہہ رہی ہے کر لو، میں تمہیں نوکری سے نہیں نکال رہا۔ تو وہ چلا جاتا ہے۔ ادھر وہ آتی ہے گھر میں، آ کے بیٹھتی ہے تو کہتی سنو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس نے مجھے پہچانا کیسے، اس کو پتہ لگاؤ وہ کون ہے۔ ایڈم کو ضرور کوئی بہروپیہ ہے، ورنہ میرا پتہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ داتن کہتی ٹھیک ہے، میں پتہ لگوا لیتی ہوں، لیکن تم نے اس کے بارے میں خواب میں کیا دیکھا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی۔ ایک تو پہلے تو مجھے فاتح صاحب نظر آتے تھے، اب وہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا، اور اس بار ہم جنگل میں بھاگ رہے تھے، عجیب و غریب ہولیے تھے، سمجھ نہیں آ رہی، بس تم اتنا
اس کا پتہ لگواؤ. میں بہت پریشان ہو گئی ہوں کہ کیسے اس کو میری خصوصیت پتہ چل سکتی ہے. تو ایک دم سے وہ کہتی ہے کہ تالیہ تمہیں چابی نہیں ملی. کہتی ہاں. میں نے اس کو ہاتھ لگایا جیسے ہی چابی کو تو ایک دم سے وہ دہکنے لگی. میں اتار نہیں سکی اس کے ہاتھ سے. مجھے لگتا ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے اتار کے نہیں دے گی ہم اس کے ہاتھ سے وہ بریسلیٹ نہیں اتار سکتے. کہتی ویسے میں تمہیں کہوں چھوڑ دو اس چابی کا پیچھا. پتہ نہیں کہ وہ مجھے عجیب لگ رہی ہے. ایسی عجیب و غریب بات کبھی سنی تو نہیں ہے نا. چھوڑو. کہتی نہیں مجھے وہ میری چیز ہے, مجھے لینی ہے. ویسے مجھے جاننا تو نہیں ہے میرے ماں باپ کون ہیں, لیکن پھر بھی مجھے میری چیز ہے, مجھے لینی ہے. بعد میں ایڈم گھر آتا ہے کیونکہ اس نے اگلے دن معافی مانگنے کا وعدہ. گھر آتا ہے, گھر آ کے بڑا پریشان سا ہوتا ہے. اس کی ماں جب پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا ہے, وہ آگے سے کہتا ہے ایبو اب ملیشیا میں ماں کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے ماں کیا میں کسی کو دیکھ کے غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہوں. اس کی ماں کہتی کیسی غلط فہمی. تاج ایک لڑکی تھی, میں نے اس کو ایک جگہ پہ مختلف روپ میں دیکھا تو میں نے اس کو کچھ کہہ دیا تو کیا میں غلط ہو سکتا ہوں. اس کی ماں کہتی نہیں تم غلط نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے اس لڑکی نے ہی بہروپ بدلا ہو, کیونکہ تم بچپن سے ہی ایسے اتنے تیز دماغ کے ہو کہ جو چیز دیکھتے ہو بھولتے نہیں ہو. تو وہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی نہ ہوئی ہو, سچ ہو, مجھے پتہ کروانا چاہیے میں کروں کیا. وہ چلا جاتا ہے. ادھر وہ بعد میں بیٹھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ آتی کہتی کیا کرنا ہے اب. کہتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. اب میں سوچ رہی ہوں کہ ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے. میرے پاس ایک اور پلان ہے. پھر وہ بعد میں وہ اس کو وہ جو مولیا اسٹارٹنگ میں بتایا گیا انسان اس کو فون کر کے کچھ کہتی ہے. اب میں نے ایڈم کا انتظام تو کر لیا, اگر وہ میرے بارے میں تفتیش بھی کروائے گا تو اس کو کچھ نہیں پتہ چلنے والا. اور اشر کا بھی مجھے پتہ ہے میرے بارے میں تفتیش کروائے گا. بے فکر کو دونوں کو کچھ نہیں پتہ چلے گا. آتن کہتی ایسا کیا کیا. کہتی بس دیکھتی جاؤ. ادھر اگلے دن وہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں تو فاتح آتا ہے. فاتح آ کے ایسے بیٹھتا ہے تو سامنے ایڈم نظر آتا ہے. تو اس کو دیکھ کے ایڈم کہتا ہے سر. کہتا ہے اشر صاحب نے کہا ہے کہ میں اس عورت سے معافی مانگوں. کیا کروں میں. کہتا وہ کون سی عورت. کہتا ہے وہی جو گیلری میں مجھے ملی تھی. اچھا وہ تاشا. کہتے نہیں سر ان کا نام تاشا نہیں ہے, تالیہ ہے. اچھا جو بھی ہے. تو اس کو اسرا بھی آتی. کہتی تم نے معافی مانگی. کہتی میں ضرور معافی مانگوں گا. اس سے ایڈم کو ڈانٹ کے بھیج دیتی ہے. ایڈم چلا جاتا ہے اور وہ اسرا جو ہوتی ہے نا فاتح سے بات کرتی ہے تم چھوڑے ہو کہ نہیں کرسی. کہتی نہیں میں نہیں چھوڑنے والا, میں نے اس کے لیے بڑی زیادہ تگودو کی, اب میں اس کرسی کو چھوڑ نہیں سکتا. اور پلیز تم بار بار یہی بات مت کہو کہ میں یہ چھوڑ دوں. کہتی تم اپنی بیٹی کو بھول گئے ہو جو تمہاری اس کرسی کی وجہ سے آج مر گئی ہے یا ہم میں ہے ہی نہیں. کہتا آریانہ کو بار بار بیچ میں کیوں لاتی ہو. کہتی آریانہ تو ہمارے بیچ آ گئی ہے جب سے وہ نہیں ہے ہماری زندگی اتنی الجھی ہوئی ہے. ہم دونوں میاں بیوی بس دنیا کے سامنے اچھا شو کراتے ہیں, ورنہ ہم میں میاں بیوی والی وہ بات اب رہی ہی نہیں. تو اس سے غصہ کر کے نہ چلی جاتی ہے اور وہ ایک دم سے اخبار رکھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے آریانہ ہی تو وجہ ہے, اب میں کیا کروں, میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ آریانہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. ادھر داتن جو ہوتی ہے نا پھر اس کو چھیڑی ہوتی ہے. تمہیں یقین ہے کہ ہمیں تمہاری انکوائری میں کچھ نہیں نکلا. میں تو کہتی ہوں بھاگ چلو, اگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا نا تو وہ ہم رات کا کھانا کس تھانے میں کھائیں گے. تو آگے سے وہ کہتی ہے موٹی اپنا دماغ کم استعمال کیا کرو. میں نے کہا ہے نا کچھ نہیں ہوگا, ابھی دیکھنا تھوڑی دیر میں وہ لوگ خود معافی مانگنے آئیں گے اور ساتھ میں معافی نامہ بھی لے کے آئیں گے. پھر وہ جو ایڈم آتا ہے ان کے سیکرٹری کے ساتھ معافی مانگنے تو اس کو معاف کر دیتی ہے, کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے ویژن میں اس کو دیکھا تھا. پھر سوچتی ہے کہ اس کو میں نے کیوں دیکھا تھا. چلو, اور کہتے ہیں اس خواب میں اس کو مجھے چے تالیہ کہتا ہے. چے تالیہ کہتے ہیں جس کی بہت عزت کی جائے اس کو چے کہا جاتا ہے ملیشیا میں. اور یہ مجھے اتنی عزت سے بلا رہا تھا خواب میں, اور ایسے اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے پکڑا, یہ ہے کون. تو وہ جب چلا جاتا ہے نا تو وہ پھر ایک خواب دیکھتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ چاند چمک رہا ہے, پہاڑی کا راستہ دشوار گزار اور پتھریلا ہے, اونچا اور نیچا. وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے. تالیہ آگے تھی, ایڈم پیچھے تھا. لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا, بس تاریکی تھی. تو ایک دم سے نا ایڈم اس کو پیچھے سے بلاتا ہے چے تالیہ. تالیہ گردن موڑ کے سے دیکھتی ہے. کیا ہے ایڈم, آپ کیا کرنے جا رہی ہیں. میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم. وہ چلتے چلتے رک گیا. کیسے. ایک دم سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تاشا کے خزانے سے جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے. کیا. وہ حیران ہوتا ہے. کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی. وہ مسکرائے. کیوں. تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں خزانے کو کھول لیں. ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم. اور وان فاتح. وہ پوچھ رہا تھا مگر ایک دم سے اس کا خواب دھندلا ہو گیا.
اور پھر وہ خواب سے باہر نکل آ جاتی ہے. اتنے دیر میں وہ سیکٹری اور وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میڈم ہم جائیں, تو کہتے جاؤ. اور جب اس کے جانے کے بعد ایک دم سے کہتی ہے داتن کوئی خزانہ ہے. کہتی ہاں مجھے پتہ ہے میری بچی, تم مجھے ایک خزانے کی طرح سمجھتی ہو. کہتی موٹی میں تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہی, کوئی خزانہ ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے میڈم کے ساتھ کوئی خزانہ ڈھونڈ رہی ہوں. تو کہتی ہے اچھا چھوڑو, مجھے تو لگتا ہے فالتو کے خواب دیکھ رہے, آگے تمہارے خواب خود بھی تمہیں پھر راستہ دکھا دیں گے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے. ادھر فاتح جو ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو ایڈم وہاں سے نکلتا ہے تو ایڈم اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس سے معافی مانگ لی. کہتا ہاں سر. اچھا چلو مجھے نا پارلیمنٹ میں جانا ہے تو چلو میرے ساتھ. وہ جانا شروع کرتا ہے, کہتا میرے لیے کافی لے کے آؤ. اس کے لیے کافی لے کے آتا ہے تو وہ 2 کپ لاتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے فاتح 2 کپ لیتا ہے, لیکن ایڈم غلطی سے دونوں کپ کے نا فلیور علیحدہ لے آتا ہے. پہلا فلیور اس کو صحیح دے دیتا فاتح کو, جب وہ پی لیتا ہے تو فاتح کہتا ہے میری دوسری کافی, اور جب اس کو دیتا ہے فاتح کہتا ہے یہ تم خود ہی پی لو, اس کو چیک کرو کیا میرے لیے لائے تھے یا اپنے لیے. تو ایڈم اس کو جب دیکھتا ہے سوری سر کہتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے کہ وہ غلطی سے دوسری کافی لے آیا ہے. ادھر بعد میں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں چلتا ہے, وہاں جا کے وہ اپنی کوئی ایجوکیشن کے بارے میں تقریر کر رہا تھا جس میں وہ سارے لوگ کھڑے اس کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس ہوتے ہیں ویسے ہی کوئی اجلاس ہوتا ہے جس میں اس وقت کی وزیر اعظم کوئی لڑکی ہے, وہ بھی عورت ہے, کوئی بیٹھی ہوتی ہے. فاتح کو وہ بالکل نہیں اچھی لگتی کیونکہ وہ بہت کرپٹ ہے, تو اس کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تعلیمی بل پاس کرنا ہی پڑے گا, اور کوئی بھی ملیشیا میں میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, میں اکیلا بھی کھڑا ہو کر یہ تعلیمی بل پاس کر کے دکھاؤں گا. اور اس کی وہ تقریر جو ہوتے ہیں نا وہاں پہ اشر تالیہ بھی وہیں پہ پہنچی ہوتی ہے اور ایڈم وہ بھی سن رہا ہوتا ہے. تو ایڈم کے پاس آ کے نا ایک دم تالیہ کو اپنے خواب یاد آتے ہیں تو ایڈم کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. ایڈم بہت ڈر جاتا ہے ایک دم سے. اچھا میں نے آپ سے معافی مانگ لی ہے. ایتی میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی, چپ کر کے کھڑے رہو, میں تو فاتح صاحب کی تقریر سن رہی ہوں. تو فاتح جب تقریر کر کے ختم کر کے ادھر آگے آتا ہے تو اس کو تالیہ کو دیکھ کے کہتا تاشا تم. اتی سر میرا نام تاشا نہیں ہے تالیہ. کہتا اوکے ڈونٹ وری جو بھی ہے مجھے نہیں پتا, کیا کر رہی ہو یہاں. ابھی میں نے آپ کی تقریر سنی جس میں آپ نے کہا کہ آپ کو پورا ملیشیا بھی چھوڑ دے گا تو آپ اکیلے کھڑے ہوں گے کریں گے, لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں, اگر آپ پورا ملیشیا آپ کو چھوڑ دے گا میں وہ اکیلی عورت ہوں گی جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی ہمیشہ. کہتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر وہ چلا جاتا ہے. اتنے میں اشر آتا ہے. اشر کہتا ہے کہ اشر کو تالیہ کو اور فاتح کو ساتھ دے کے نا بڑی جلن سی ہوتی ہے کیونکہ اس کو تالیہ پسند ہوتی ہے اپنے لیے, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ تالیہ فاتح کی طرف ہی اٹریک ہے, اس لیے وہ تھوڑا سا غصہ. کہتا ہے کہ میں آپ مجھ سے بھی ملنا چاہتی تھی میں نے سنا ہے. کہتی ہاں میں آپ سے ملنا چاہتی تھی, میں نے سنا ہے آپ کے پاس گھائل غزال پینٹنگ ہے آپ کی بہن کے پاس, میں اس کو خریدنا چاہتی ہوں. کہتی وہ تو آپ کو گاگا سے بات کرنی پڑے گی, وہ آپ کو دیتی ہیں کہ نہیں. کہتی کیا آپ مجھے نہیں دلوا سکتے. کہتی میں ان سے سفارش کر سکتا ہوں. اوکے اگر میں کوئی بڑی سفارش لے آؤں تو کیا پھر بھی مجھے وہ پینٹنگ نہیں ملے گی نیلامی سے پہلے. میں چاہتی ہوں میں پہلے خرید لوں. اشر کہتا ہے کہ ہم آپ کو کل رات کے نا کاکا کے گھر میں انوائٹ کرتا ہوں ڈنر پہ, آپ وہاں آ جائیں, وہاں پہ ان سے بات کر لیں. کہتی ٹھیک ہے. پھر وہ انویٹیشن ایکسیپٹ کر کے آ جاتی ہے. ادھر جب وہ اشر کو نا اس کا ایک سیکٹری فون کر کے بتاتا ہے سر آپ نے جو انفارمیشن ان کے بارے میں اکٹھی کرنے کی کہا تھا تالیہ کے بارے میں وہ ٹھیک ہے, وہ واقعی وہی ہیں جو وہ اپنے آپ کو دکھاتی ہیں, ان کا کبھی ایک چلان تک نہیں ہوا. اشر بہت حیران ہوتا ہے کبھی چلان تک نہیں ہوا, اس کا مطلب بہت اچھی ہے وہ. اچھا سر ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے, کسی نہ کسی کا کبھی چلان تک تو ہوتا ہے نا, اور اس کی ذات پہ کوئی دھبا تک نہیں ہے. کہتا چھوڑو ایسی ہی ہوگی تو اس کا نکلا ہے نا ریکارڈ اچھا. اشر بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہے. پھر بعد میں ادھر دکھایا گیا تالیہ اور جو ہے نا داتن وہ پولیس والیاں بن کے ایک دکان میں جاتی ہیں اور وہاں جا کے کہتی ہیں کہ ہمیں آپ کی نا سارے کیمریز وغیرہ چیک کرنے. مینیجر کہتا کیوں. کہتے کیونکہ آپ کے سامنے وہاں پہ نا کچھ کل شام کو قتل ہوا تھا. قتل ہوا تھا ہمیں تو پتہ نہیں چلا. اتی کیا میں اسپیشل برانچ میں فون کرواؤں جو آپ کو پتہ چلے گا. اب ہم کہتا مجھے پہلے سرچ وارنٹ تو دکھائے نا. تو تالیہ کا نام یہاں پہ ساشا کمال ہے. آئی ایم انسپیکٹر ساشا کمال. اب میں سرچ وارنٹ لاؤں تب تک مجرم بھاگ جائے ہمارے یہاں, تو صرف تم لوگ بھی یہاں سے ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر دو. کہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ بیٹھی ہوتی ہے. یہ وہ یہاں پہ انویسٹیگیشن کرنے کیوں آئی ہے کیونکہ سامنے ہے اسرا کی گیلری. وہ دیکھنا چاہتی ہوتی ہے کہ اسرا کو پینٹنگ کس نے دی تھی نقلی. وہ اس بندے کو دیکھنے کے لیے اس اسٹور کی ساری CCTV فوٹیج چیک کری ہے. جب وہ ساری چیک کر کے آ جاتی ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسرا کو جس نے پینٹنگ دی ہے وہ شیخ کا کوئی ملازم ہے اور شیخ بن کے آیا تھا. تو داتن باہر نکل کے کہتے تم کیوں سب کے سامنے اس طرح وان فاتح کے لیے آ رہی ہے, کیا چاہتی ہو تم. ایتی بس میں نہیں چاہتی کہ اس کو کچھ ہو. ٹھیک کیا مطلب.
تم کیا ذہنی طور پر بیمار ہو گئی ہو؟ کہتی میں ذہنی طور پر بیمار نہیں ہو گئی، لگتا ہے میرا دل ہی بیمار ہو گیا، اگر اسرا کو کچھ ہوا تو فاتح کے اوپر اثر پڑے گا اور میں نہیں چاہتی اس کو کچھ بھی ہو۔ داتن کہتی اس کے 3 بچے ہیں اور وہ شادی شدہ ہے، کہتی مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں۔ پھر وہ یہاں سے چلے، بس ہمیں جو پتہ لگانا تھا نا لگا لیا ہے، اب مجھے ان کے گھر ڈنر ہے وہاں پہ جانا ہے۔ پھر بعد میں دروان فاتح جو ہوتا ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے اور اشر اس کے پاس آتا کہتا ہے آپ بار بار جو استعفیٰ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ ایک دم سے رپورٹروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے انٹرویو دینا ہے۔ تو وہ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، اشر کبھی جو ہوتا ہے نا اپنے ینگ ایج میں نا چائنیز کے خلاف کوئی مہم ہوتا ہے اس میں شامل ہوتا ہے۔ فاتح اب اشر کو سبق سکھانے کے لیے یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ جو چائنیز مگ اس نے فاتح کو کبھی گفٹ کیے ہوتے ہیں وہ رپورٹروں کو ان میں چائے دے دیتا ہے، کافی مطلب چائے پیش کرتا ہے۔ تو رپورٹر کہتے ہیں سر آپ کے پاس یہ مگ، آپ تو چائنیز والوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اچھا یہ میرے نہیں ہے، یہ تو مجھے اشر نے گفٹ کیے تھے، تو میں نے کبھی نئے خریدے نہیں ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہی رکھ دی۔ تو ایک دم سے ان کو نئی نیوز مل جاتی ہے، اس کا مطلب ہے اشر صاحب پہلے چائنیز لوگوں سے نفرت کرتے تھے۔ تو یہ نیوز یہ لے کے یہاں وہ اس سے استعفے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، استعفے کا وہ بتاتا نہیں، الٹا اشر کے خلاف بیان ان کو ایک نئی بات بتا دیتا ہے اور وہاں سے انٹرویو دے کے آ جاتا ہے۔ ادھر جو ہوتی ہے نا ابھی شام ہونے میں ٹائم ہے، اسرا کسی بچوں کو یتیم خانے میں گئی ہوتی ہے، وہاں پہ نا ایک بچہ اس کو پکڑتا ہے، پاگل سا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے کہتا ہے وہ تمہارے گھر آئے گی اور تمہارے شوہر کو لے جائے گی چھین کے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو اسرا جو ہوتی ہے نا ایک دم سے پریشان ہوتی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، پریشان ہو کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتی یہ کیا ہے بچہ، کہتی کچھ نہیں، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، بس کبھی کبھار ہی کچھ بولتا ہے، اب اس کی باتوں کو سیریس نہ لے۔ لیکن وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کون ہے جو میرے شوہر کو مجھ سے چھین کے لے جائے گی۔ ادھر تالیہ جو ہے نا ادھر آتی ہے ان کے گھر میں تیار ہو کے، تو ایڈم آگے ملتا ہے، ایڈم کہتا ہے وہ میڈم آپ اس کو بہت عزت سے بلاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی لڑکی ہے، کیونکہ اس نے بھی اس کے بارے میں انفارمیشن لی ہوتی ہے، لیکن اس کو پتہ کچھ نہیں چلتا کیونکہ وہاں پہ اس کے پرانے ملازموں نے نا وہ الیگل ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کا ریکارڈ ہی ختم کر دیا ہوتا ہے کہ اس کے ریکارڈ میں پولیس کو ہمارا نام بھی سامنے آ جائے گا، تو اس لیے وہ ختم کر دیتے ہیں ریکارڈ کہ ہمارے گھر میں کوئی تالیہ نام کی نوکرانی تھی بھی، تو اس لیے ایڈم کو کوئی سچائی پتہ نہیں چل پاتی۔ ادھر تالیہ آتی ہے ایک جیولری شاپ میں، وہ سوچتی ہے کہ میں اسرا کے گھر میں تو جا رہی ہوں تو کیوں نہ اس کے لیے کوئی قیمتی گفٹ لے جاؤں، تو وہ بڑے طریقے سے وہاں سے ایک لاکٹ قیمتی چوری کر کے لے کے نکل آ جاتی ہے۔ اس کا یہ ٹرک کافی کامیاب ہوتا ہے، جس میں وہ جوس کے گلاس میں ٹیگ اتروا ہوا لاکٹ 2 لاکٹ نکلواتی ہے، ٹیگ اترا ہوا لاکٹ اس میں جوس کے گلاس میں ڈال لیتی ہے، کیونکہ وہاں پہ دکان میں ایسے سائلنسر لگے ہوتے ہیں کہ اگر زیور کو چوری کر کے باہر لے کے جانے کی کوشش کرو تو وہ اپنے آپ بجنا شروع ہو جائیں گے، لیکن تالیہ اس کو جوس کے گلاس میں گروا دیتی ہے ٹیگ اتار کے، اور دوسرا پہن کے ٹرائی کر کے کہتی ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں نہیں خریدنا چاہتی، تو اپنے پیسے اٹھاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، اور باہر آ کے کہتی داتن کیا تم نے اپنے پیسوں سے خریدا؟ کہتی کیا حالم نے آج تک کبھی خود کچھ خریدا ہے؟ کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں اپنے پیسے ضائع نہیں کرتی۔ ادھر گھر میں آ کے اس کی دعوت کی تیاری ہوتی ہے، تو وہ تیار ہو کے کافی اچھی تیار ہو کے آتی ہے، اور اس کے نا جب وہ تیار ہو کے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے دیکھتی بال بندھے ہوتے ہیں تالیہ کے، اور تالیہ کے نا گردن کے پیچھے ایک نشان ہوتا ہے، وہ داتن نے کئی بار دیکھا ہوتا ہے، لیکن جب سے وہ چابی کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہوتی ہے تو وہ نشان کے بارے میں بھی اس کے سامنے آتا ہے، تو جب اس نشان کو گوگل پہ سرچ کرتی ہے تو نشان کے بارے میں ایک بک نکلتی ہے جس کا نام ہوتا ہے شکار باز، اور اس بک کے نا فرنٹ پیج پہ یہ نشان بھی بنا ہوتا ہے اور وہ چابی بھی ساتھ میں، تو داتن جو ہوتا ہے نا وہ بک پڑھنا شروع کر دیتی ہے یہ سوچ کے کہ ایسا کیا ہے اس کا چابی کا اور اس کا تالیہ کا لنک، مجھے پڑھنا چاہیے۔ بعد میں اشر جو ہوتا ہے نا اس سے کہتا ہے کہ آتے ہیں گھر آ جاتے ہیں، گھر آتی ہے تالیہ جب گھر آئی ہوتی ہے تو ابھی اسرا آئی نہیں ہوتی، تو وہ اس کے بچے آ جاتے ہیں اس کے پاس، کہتے ہیں آپ ہماری مہمان ہیں۔ اس کے بچے فاتح کے بچے، بیٹی کا نام ہے جولیانا اور بیٹے کا نام کیا ہے، بیٹے کا نام سکندر۔ وہ بیٹھ کے 10-11 سال کے بچے ہیں اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کو کوئی میجک ٹرک دکھاتی ہے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، تو اتنے میں اسرا بھی آ جاتی ہے، وہ دیکھتی میرے بچوں کے ساتھ یہ کافی خوش بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ کہتی ہے تو بیٹا اس کی بیٹی کہتی ہے میرے لیے بھی کوئی میجک ٹرک دکھائیں نا، کہتی اچھا اس کے لیے آپ کو اپنی ماما سے وہ اپنا بریسلیٹ اتروا کے لائیں، تو وہ اس کی ہاتھ سے بریسلیٹ اترواتی ہے تو بریسلیٹ چمکتا نہیں ہے، وہ اتر جاتا ہے، لا کے نا اس کے ہاتھ میں پکڑتی ہے، پھر بھی نہیں گرم ہوتا،
اس کو سمجھ آ جاتی ہے تالیہ کو جب اپنی مرضی سے کوئی اتار کے دے گا تو کچھ نہیں ہوگا. پھر وہ بریسلٹ کے ساتھ بریسلٹ چینج کر کے میجک ٹک دکھا کے وہ بریسلٹ لے لیتی اصلی والا, اور اس طرح سے وہ اپنا بریسلٹ تو حاصل کر لیتی ہے اور نقلی والا اس کو دے دیتی ہے اسرا کو واپس. اسرا بہت حیران ہوتی ہے کہ اس نے کس قسم کا, کیونکہ اس نے پھول سے بریسلٹ بنانے کا میجک ٹرک کیوں کیا ہوتا ہے. کہتی یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہتی اگر سارے جادوگر اپنے میجک ٹرک بتانا شروع کر دیں تو کام نہ بن جائے. ویسے آئی ایم امپریس, تم کافی اچھی ہو. اسرا اس کو بہت پسند کرتی ہے. پھر کھانے میں اس کا انتظار ہوتا ہے, آ کے اشر بھی بیٹھتا ہے, لیکن تالیہ جو ہوتی ہے نا فاتح کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ فاتح نہیں ہوتا. کہتی آپ کی دعوت کا بہت بہت شکریہ, مجھے بہت اچھی لگی آپ کی دعوت. ادھر اسرا جو ہوتی ہے نا فاتح گھر میں داخل ہوتا ہے, فاتح کو آ کے کہتی ہے پلیز اس سے اچھے طریقے سے بات کرنا, تم نے پہلے بھی اس سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی, وہ میری 2 پینٹنگ خرید گئی, مجھے اتنا فائدہ ہوگا. فاتح کہتا ہے ٹھیک ہے میں اچھے طریقے سے ہی بات کر لوں گا. پھر وہ بعد میں کہتی ہے, تالیہ کہتی ہے کیا میں پہلے اس پینٹنگ کو چیک کر لوں. تو ایک دم سے کسی بات پہ بولتے بولتے فاتح اور اشر جو ہوتے ہیں نا, اشر کو اپنی پتہ چل جاتا ہے کہ فاتح نے میرے بارے میں یہ بیان دے دیا, تو وہ اس کو بہت غصہ چڑھتا ہے. کہتا آبنگ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتا میں تمہیں بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے راستے میں بار بار مت آؤ. پھر بعد میں اشر اس بات کو یہیں چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے, تالیہ سامنے بیٹھی ہے. تو تالیہ کو پتہ ہوتا ہے کہ پینٹنگ نکلی ہے. وہ اس کو اسرا کو بار بار کہتی ہے کہ آپ مجھے ابھی بیچے جتنے پیسوں میں بیچنا چاہتی ہیں, لیکن اسرا جو ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے ایسا کرتی ہے کہ نہیں میں اب اس پینٹنگ کو نیلامی میں ہی لگاؤں گی. کہتی ہے اچھا میں کوشش کروں گی پھر نیلامی میں ہی خرید لوں. پھر وہ اس کو فاتح کو دیکھ رہی ہوتی, فاتح سے بات کرتے کرتے فاتح کسی جھوٹ پہ بات کرتا ہے. تو تالیہ کہتی ہے آپ کو چور بہت برے لگتے ہیں؟ کہتا ہاں زہر لگتے ہیں مجھے, میرا دل کرتا ہے میں ان کو ہاتھ کاٹ دوں. کہتی لیکن اگر ایسے چور ہوں جو امیروں سے ہی مال چرائیں تو کیا وہ بھی برے ہیں؟ فاتح کہتا ہے چوری چوری ہی ہے, چاہے وہ امیروں سے چراؤ یا غریبوں سے. کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ جب کسی امیر کی دکان سے کوئی چوری کرتا ہے تو ان کی ناراضگی, امیروں کی ناراضگی کس پہ نکلتی ہے؟ ان کے ملازموں پہ. ان بیچاروں کی ملازمتیں چلی جاتی ہے. پھر تالیہ ایک دم سے سوچ میں پڑ جاتی, کہ تو یہ ٹھیک ہی رہا ہے کہ اگر ہم چوری کرتے ہیں تو اثر تو ملازموں پہ پڑتا ہے نا, اس لیے میں جب کبھی بھی پاور میں آیا تو سب سے پہلے چوروں کو تو ٹھکانے لگاؤں گا. تالیہ ڈر جاتی ہے, وہ پینٹنگ کی سچائی یہاں بتانا چاہتی ہوتی ہے اس کو اسرا کو کہ یہ نقلی ہے, لیکن وہ بتا نہیں پاتی, ڈر جاتی ہے. اور وہ فاتح کہتی ویسے میں آپ کو کوئی اگر اور سفارش دوں تو کیا ابھی بھی پینٹنگ بیچیں گی کہ نہیں؟ تو بعد میں وہ نا صحیح جو ہوتا ہے نا شیخ, اس کو فون کال میں لوا کے نا اسرا سے بات کرواتی ہے. لیکن وہ شیخ کو بھی اشر نے خرید لیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی بدنامی سے ڈرتا ہوتا ہے کہ اصلی نقلی سامنے نہ آ جائے بات. تو وہ بھی تالیہ کے سامنے کہتا ہاں اصلی ہے پینٹنگ یہ وہ. تو تالیہ چپ کر جاتی, یہ سارے ملے ہیں اور اس کا مطلب فاتح کو پھنسانے والا اشر ہے, میں کیا کروں اب؟ تو وہ اس کی سچائی بتائے بغیر ہی وہاں سے آ جاتی ہے. اس کے جانے کے بعد وہ اشر اس سے کافی جھگڑتا ہے کہ ابنگ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. کہتا میں نے تمہارے لیے چھوٹا سا کیا, 1-2 دن لوگ کوسب کریں گے پھر بھول جائیں گے. اب تمہیں اگر وزیر اعظم بننے کی اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو نکل کے دکھاؤ اس کرائسس سے. میں تو اتنے سے نکل کے یہاں تک آیا ہوں اور تم کہتے ہو میں تمہارے کہنے پر صرف استعفیٰ دے کر پیچھے ہٹ جاؤں. خود ہی کہا ہے نا سیاست ایک ایسی چیز کا نام ہے جو صرف دوسرے کو دھکیلنے کے لیے, تو اپنے آپ کو نکل کے دکھاؤ. اگر تم مجھے اس کے اہل لگے تو میں تمہارے لیے کرسی خود چھوڑ دوں گا, لیکن اپنے بلبوتے پر نکل کے دکھاؤ. اور اشر وہاں سے غصہ کر کے چلا جاتا ہے. ادھر وہ گھر آتی ہے اور غصے میں ماں اپنے نا پرس اٹھا کے پہنتی ہے. داتن کہتی کیا ہوا؟ بریسلٹ نہیں ملا؟ کہتی مل گیا ہے تو, لیکن میں نا پینٹنگ کی اصلیت نہیں بتا سکی. کہتی کیوں؟ کہتی میں نے اس شیخ کو فون ملایا, وہ بھی ملا ہوا ہے اشر سے. اس کا مطلب اشر فاتح کو نیچے کرنا چاہتا ہے اور خود اوپر آنا چاہتا ہے. کہتی وہ ان دونوں کا مسئلہ ہے, تم کیوں پڑھ رہی ہو؟ اتنے میں نا ان کے باہر کی نا بیل بجتی ہے. تالیہ جو ہوتی ہے نا میں دیکھتی ہوں, تم کہاں سے بار بار اٹھو گی, اتنی موٹی ہو تمہیں اٹھنے بھی تکلیف ہوگی. وہ باہر آتی ہے تو باہر ہوتا ہے ایک نارمل سی شخصیت کا آدمی, سانولا سا. اس کو دیکھ کے تالیہ ایک دم سے ڈر جاتی ہے, اور وہ ہوتا ہے تالیہ کا پہلا ہسبینڈ جس سے اس نے ڈائیورس لی ہوتی ہے. اس کو کہتا ہے آج کل اشر صاحب کے ساتھ آگے پیچھے بڑی نظر آ رہی ہے اور فاتح صاحب کے ساتھ. تو تم تو اچھی خاصی غریب تھی جہاں پہ ملیشیا میں آئی تھی, یہ اتنی دولت کہاں سے لے لی ہے؟ میں نے تھوڑی سی انفارمیشن لی ہے, تم چوریاں وریاں کرتی پھرتی ہو. تمہیں اگر تمہاری سچائی سامنے لے آؤں تو کیا کرو گی؟ تالیہ واحد ایسے یہ بندہ ہے جس سے وہ ڈرتی ہوتی ہے ابھی بھی. تو وہ گھبرا جاتی ہے. کہتا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اگر ہر مہینے کو مجھے تم 2-3 لاکھ روپے دیتی رہو.
تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر وہ اس کو سلام کرتا اور چلا جاتا اور تالیہ ایک دم سے بیٹھ جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، یہیں پہ اس باب کا اینڈ بھی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔